मंजूर पश्तीन को मैं समझता हूँ गद्दारी का सर्टिफिकेट मैं नहीं दे सकता। मंजूर पश्तीन को फंडिंग होती है, मुझे लगता है होती है। मंजूर पश्तीन से माजरत करेंगे? मंजूर पश्तीन से किस बात पे माजरत? मंजूर साहब के कुछ सपोर्टर्स विद ऑल दोज कैप्स इन देयर डीपीज, दे क्लियरली मेंशन्ड इन द कमेंट्स कि हमें पता है तुम आप पारा मार्केट में हम न्यूज में काम करते हो और सुबह 7 बजे निकलते हो दफ्तर से नाश्ता करने। अगर ये उठाते तो वो भी तो बात यही कर रहे हैं। मंजूर पश्तीन शुड बी अलाउड टू स्पीक। असतूर पर हमला काबिल मुजम्मत, हामिद मीर साहब पर चलाई गई गोलियां काबिल मुजम्मत, जिस दिन मंजूर पश्तीन साहब पर लगाए गए मेरे इल्जामात तहकीकात में झूठे साबित हुए, आई वुड बी द फर्स्ट पर्सन टू अपोलोजाइज। मंजूर पश्तीन जो कि पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का सरबराह है, उनकी तरफ जाऊंगा, उनके हवाले से बात करूंगा। आपने उनके खिलाफ काफ़ी विलास किए, आपने उनके खिलाफ काफ़ी बातें की, बल्कि आपने इस हद तक बात की कि वो गद्दार है। क्यों कहा आपने उनको गद्दार? मैंने मंजूर पश्तीन को एग्जैक्टली गद्दार कभी नहीं कहा। अगर तो मैं आपको दिखा सकता हूँ जो आपने कहा है, आपका एक थंबनेल है यूट्यूब पर, आपने ब्लॉग किया है, आपने उसमें लिखा मेरे है अल्फाज हैं गद्दार। आपने उस पर लिखा है कि अगर इसको गद्दार ना कहे तो इसको क्या, इसका और सबूत ये क्या तो हो सवाल है, आप कह दें नीचे जवाब दे दें। मैंने गद्दार तो बिल्कुल नहीं कहा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है मंजूर पश्तीन के मतलब मामले मंजूर में, पश्तीन गद्दार नहीं है। मैं मंजूर पश्तीन को मैं समझता हूँ गद्दारी का सर्टिफिकेट मैं नहीं दे सकता। मैं वो अथॉरिटी मेरे पास नहीं है और किसी के पास नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस टाइम पे आप कह रहे हैं कि मंजूर पश्तीन को मैंने एक्सपोज किया, मंजूर पश्तीन के खिलाफ सबसे ज़्यादा आवाज़ मैंने उठाई, मंजूर पश्तीन के ये सब मामलात हुए, उसी टाइम पे जब उस वक्त के DGISPR उस टाइम मेजर जनरल थे आसिफ गफूर साहब ने टीवी पर आकर, सामने हामिद मीर बैठा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब उन्होंने कहा, हामिद मीर ने कहा कि हमें मंजूर का इंटरव्यू करना चाहिए और DG साहब ने कहा कि नहीं करना चाहिए, उसके 2 दिन के बाद जाके मैंने मंजूर का इंटरव्यू किया। और उस इंटरव्यू के अगर शुरू के जुमले आप काट के फिर से दिखा सकें या अगर आपको याद हो, मैंने मंजूर को एक बात कही थी कि आई डू नॉट एग्री विद व्हाट यू से, बट आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से इट। दीज वर द एग्जैक्ट वर्ड्स इन दैट इंटरव्यू कि मैं तुम्हारी बातों से इख्तलाफ है मुझे, लेकिन तुम्हारा ये जो राइट है। और उसके बाद इंटरेस्टिंगली मुझे दोनों तरफ से गालियां पड़ी। मंजूर वाली साइड ने तो अपनी गालियां दी, अपना उन्होंने पूरा वो किया। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, उस टाइम पे मैं ज़ाती तौर पे एक्सपेक्ट कर रहा था, ये शिकवा समझ लें या जो मर्जी से समझ लें, और ये हमारी सोसाइटी के अंदर जो पोलराइजेशन है ना उसे अयां करता है। मैं ज़ाती तौर पे समझ रहा था, ऑल्दो मुझे बड़ी कॉल्स आई, मुझे, क्योंकि जाहिर बात है ना उनके ऑर्डर्स भी तो डिफाई हो रहे थे, उन्हें था कि क्यों भाई 3 मिलियन बंदे ने देख लिया जी, मुझे उधर से भी प्रेशर था। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मुझे धमकियां जो है ना वो उनकी तरफ से आएंगी जो अपने हैं ना। इंटरेस्टिंगली मंजूर साहब के कुछ सपोर्टर्स विद ऑल दोज कैप्स इन देयर डीपीज, दे क्लियरली मेंशन्ड इन द कमेंट्स कि हमें पता है तुम आप पारा मार्केट में हम न्यूज में काम करते हो और सुबह 7 बजे निकलते हो दफ्तर से नाश्ता करने। ये पोलराइजेशन है। फिर वो पुरअमन कैसे रह गया? मतलब मैं तो ये कहता हूं कि अगर ये उठाते तो वो भी तो बात यही कर रहे हैं। वो देखें, मैं कोई बात ही नहीं हुई ना। फॉर एग्जांपल अगर आप PTI के किसी बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं या उनको आप कवर कर रहे हैं तो P मिलियन के लोग भी आपको गाली देंगे, आपको धमकियां देंगे। दोनों साइड्स देती हैं। नहीं, दोनों साइड्स देती हैं। मैं आपको ये सोसाइटी की पोलराइजेशन बताना चाह रहा हूं कि जो इल्जाम वो लगाते थे कि इदारे उठा के बंदे को धमकियां देते हैं, उसे कहते हैं तू निकल तो सही घर से, वो खुद भी तो यही कर रहे हैं। फिर आप उनके खिलाफ बोल कैसे सकते हैं? अब देखें, हमने रिस्क लिया और ऑल्दो डिबेट है ना एक चीज के ऊपर मैं हमेशा, और उस टाइम पे एक बंदे ने मेरे से पूछा कि ये मंजूर का इंटरव्यू पे जब बात हो रही ना कि मना हुआ था तो क्यों ये इंटरव्यू हुआ, तो मैंने उन्हें एक बात कही, मैंने कहा आपको पता है कि इसका PR मैनेजर कौन है, इस इंटरव्यू का, इसे वायरल करवाने वाला कौन है? उनका कौन? मैंने कहा आपका इदारा, क्योंकि आपने कहा था इसे इंटरव्यू नहीं करना। मैंने किया तो लोगों ने सुना। आप अभी YouTube बंद करते हैं, खान की जिस तकरीर पे उसके व्यूज ज्यादा आते हैं, कहते हैं देखो तो सही उसमें क्या था। मंजूर पश्तीन शुड बी अलाउड टू स्पीक ओपनली एंड आई हैव द राइट टू डिसएग्री विद हिम। ये चीज जिस दिन हम रियलाइज कर लेंगे ना कि मंजूर की आवाज हो या जिसकी भी आवाज हो वो बंद नहीं होनी चाहिए, हेल्दी डिबेट होनी चाहिए। और यकीन माने जब हम इख्तलाफ राय पे इत्तफाक कर लेंगे हमारा मुआशरा पुरअमन हो जाएगा। हमें ये एक स्पेस देनी पड़ेगी कि मैं अपने सबसे बड़े मुखालिफ को जब उसको बंद किया जाए उसकी आवाज़ को, मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊं। वो मैं समझता हूँ हमारा मुल्क उस दिन सब अक्रॉस दी बोर्ड ठीक हो जाएगा। आप देख लें कि
اب وہ بغلے میں جاتے ہیں, وہ جو اس ٹائم پہ بات کرتے تھے ووٹ کو عزت دو, وہ خوش ہو رہے ہیں کہ خان کو اسٹیبلشمنٹ رگڑ دے گی. تو پھر کیا منافقت ہوئی نا, یہ تو منافقت ہے. اگر نون لیگ اس بات پہ خوش ہو رہی ہے کہ خان کے اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہو جائے, وہ کون ہوتے ہیں خان کو رگڑنے والے؟ آپ رگڑیں, پولیٹیکلی رگڑیں. تو یہ چیزیں ہیں, یہ وہ باریک نقطے ہیں جنہیں سمجھنے کی ضرورت ہے دونوں سائڈز کو, آئی تھنک تب معاشرہ درست ہوگا. اب جو بیانیہ خان صاحب نے بنایا, خان صاحب جس ٹریک پہ آپ جا رہے ہیں, جی, تو وہ باتیں پہلے منظور پشتین کرتے تھے, اور بھی لوگ کرتے تھے, اب خان صاحب بھی وہ باتیں کر رہے ہیں, اور آپ خان صاحب کے ساتھ اس میں اگری ہو رہے ہیں. تو آپ منظور پشتین کی ان کی باتوں سے اگری ہو رہے ہیں؟ کن باتوں سے؟ اٹ ڈیپینڈس. میں جو ساری demands باتوں آپ نے- کو جو اکراس. ڈیمانڈز ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اسٹیٹ کے خلاف ہے؟ منظور پشتین کا طریقہ جو ہے نا, دیکھیں میں اس سے مجھے اختلاف تھا اس ٹائم, اور ابھی ہے؟ ابھی بھی ہوگا, کسی حد تک ہوگا, کیونکہ دیکھیں ان کے مطالبات کو تو میں اس ٹائم بھی کہتا تھا درست ہے. دا وے آپ کسی کو طریقہ دیکھیں, غلط ہے. جب آپ نے پوری, میں وہی بات کر رہا ہوں, دو ایکسٹریمز ہیں نا, ایک نے کہہ دیا دہشت گرد ہے, دوسرا فرشتہ. میں بھی غلط تھا جب میں انہیں فرشتہ کہہ رہا تھا, جی. جن سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی, اور منظور بھی غلط تھا جو ان سب کو سیدھا دہشت گرد کہہ رہا تھا. میں تو آج انہیں فرشتہ نہیں کہہ رہا, منظور اگر آج بھی انہیں دہشت گرد کہتا ہے تو میں اس کے خلاف ہوں, اس چیز سے میں اتفاق نہیں کروں گا. تو جو آپ نے کہا کہ خان صاحب ایک فرد کے خلاف بات کر رہے ہیں, تو منظور بھی کچھ خاص لوگوں کے خلاف بات کر رہے وہ ہیں. نام تو نہیں لیتے, وہ تو وردی پہ بات کرتے تھے, مجھے اس پہ تھا نا. وردی بھی خیر وہ ایک اور چیز ہے. ہاں وہ تو دیکھیں نا, وہ وردی تو سب آ جاتے اچھا, ہیں, وردی میں تو سب آ بتائیے جاتے ہیں. گا کہ صحافیوں کے ساتھ یہاں پر جو چیزیں ہوتی ہے, اور اسلام آباد کے شہر اقتدار میں اگر آپ دیکھیں تو صحافیوں کے ساتھ بہت چیزیں ہو رہی ہے, اور ان کا تحفظ جو ہے وہ اکثر پامال ہو جاتا ہے. اسد پہ حملہ ہوا, اسد پہ جب حملہ ہوا اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ قابل مذمت ہے, لیکن اس کے بعد ڈرامہ رچایا جا رہا ہے کہ یہ کسی ادارے کا نام انہوں نے لیا ہے. بالکل. انہوں نے ادارے کا نام لیا تھا. اس کے بعد آپ نے کہا کہ تحقیقات ہوں گی تو میں پھر بتاؤں گا, کیونکہ یہ لوگ ڈرامہ کر رہے ہیں. اب آپ کو لگتا ہے کہ وہ ڈرامہ تھا جو کر رہا تھا؟ میں نے اس ٹائم بھی یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک ریپیٹ کیا, اور آپ بڑی اچھی ریسرچ کر کے آئے ہیں کہ میں نے اس ٹائم مذمت بھی کی, لیکن میں نے کہا کہ اس کے بعد جو ہو رہا ہے اسٹریٹ اوے, دیکھیں 5 منٹ کے اندر تو ہم فیصلہ نہیں نہ لے سکتے, اور سب کو سپیس دینی چاہیے. جیسے ہم ارشد شریف صاحب کے معاملے میں کہتے ہیں کہ تحقیقات کریں, جیسے ہم رجیم چینج کے معاملات میں کہتے ہیں کہ تحقیقات کریں, اور اگر آپ سچے ہیں, آپ پہ جھوٹے الزام لگ رہے ہیں, تو وہ بھی ثابت ہو نا, اگلے کو جھوٹا ثابت کریں. تو اسد طور کے معاملے کی بھی جے آئی ٹی بنتی, تحقیقات ہوتی, اور اس میں پھر اگر وہ سب کچھ درست ثابت ہوتا تو ہم ساتھ کھڑے ہوں. یہی معاملہ ہم ارشد شریف صاحب کے لیے کر رہے ہیں. بہت سے ڈوئل سٹینڈرڈز ہیں, اور آپ دیکھ لیں کہ صحافی جو ہیں آج بھی ڈیوائیڈڈ ہے, ارشد شریف کی موت پہ بھی ڈیوائیڈڈ ہے. آج ارشد شریف کی موت پہ بھی آدھے صحافی جو ہیں وہ اپنا منجن بیچ رہے ہیں, وہ اداروں کے اعلی کار بن رہے ہیں, وہ ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ورنہ دس از ایکسٹریم نا. ارشد شریف صاحب, شہید ارشد شریف صاحب اور اسد طور دونوں پر حملے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا بہت زیادہ قابل مذمت ہے جس طرح بےایمانہ طریقے سے انہوں نے ان کو قتل کیا ہے. سب قابل مذمت. اسد طور پر حملہ قابل مذمت, حامد میر صاحب پر چلائی گئی گولیاں قابل مذمت, کردار کشی کے ہر طریقے, ڈیبیٹ چلے, لیکن بات سے آپ بات کر سکتے ہیں, بات کا وار کر سکتے ہیں. کسی کے اوپر فزیکل اسالٹ جس بھی صحافی پہ ہو وہ غلط ہے, تھا غلط ہے, اور غلط رہنا چاہیے وداؤٹ اینی جسٹیفیکیشن. آپ نے حامد میر, عاصمہ شیرازی اور کچھ اور صحافیوں سے معذرت کی ٹویٹر پر, اس کے بعد آپ منظور پشتین سے معذرت کریں گے؟ منظور پشتین سے کس بات پہ معذرت؟ حامد میر صاحب اور عاصمہ شیرازی صاحب, میں اس میں بھی ایک کلیریفیکیشن دے دوں. 2 چیزیں تھیں. ایک چیز تھی حامد میر صاحب کے اوپر میں نے ایک سٹوری کی, ٹھیک ہے, عاصمہ شیرازی صاحبہ کے معاملے پر ایک سٹوری کی, ابصار عالم صاحب کو میں نے اس میں ایڈ کیا, اور متی اللہ جان صاحب کو بھی, اور اسد طور صاحب کو بھی ایڈ کیا تھا. میں ان سٹوریز پہ ابھی بھی ڈٹا ہوں. شاب لیکس والی عامد میر صاحب کی جو فیس بک پیج والی سٹوری تھی, آئی نیڈ این آنسر. میں نے انہیں اس ٹائم بھی غدار نہیں کہا, میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ کیا کہیں آپ. وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی تمہارا یہ آ گیا سامنے, بتاؤ ہمیں کیا کہیں. لیکن ان پر ہونے والے حملوں کے رد عمل میں اگر کوئی مجھ سے کوتاہی ہوئی, اور میں اس کی اس طرح مذمت نہیں کر سکا جس طرح سے مجھے کرنی چاہیے تھی, تو اس پر میں ان سے معذرت خواہ ہوں, اور مجھے اس میں کوئی شرم نہیں ہے. میں نے وہ جو ٹویٹ لکھا تھا نا, اس میں نے پہلا لفظ پتہ ہے کیا لکھا تھا؟ میں نے کہا اپنی جاہلیت کا میں اعتراف کر رہا ہوں. اور کر لینا چاہیے, بندہ چھوٹا نہیں ہوتا. وہ 1-2 ان کے صحافی ہیں, انہوں نے کہا کہ چلو جاہل تو مانا, میں نے کہا ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, میں نے مان لیا جائے.
آپ اللہ کرے 2 سال بعد یہ آپ کا آپ بھی خود کو جائز یہ مانو. آپ کا اعلیٰ ظرف ہے. آپ نے ایک تصویر اپنے ایک ولاگ میں وہاں پر شو کی تھی جس میں منظور پشتین اور محمود خانہ چکزے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے کہا کہ یہ محمود خانہ چکزے کو آپ نے اس میں مینشن کیا. آپ نے کہا کہ یہ سی آئی اے کے ساتھ میٹنگز وغیرہ کر رہے ہیں. تو میں معذرت کی بات جب کرتا ہوں تو میں اسی چیز کی بات کرتا ہوں کہ سی آئی اے کے ساتھ اگر آپ کسی کو لنک کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ وہ پکا غدار ہے. ہاں تو معذرت کریں گے منظور پشتین سے. کس بات پہ؟ میں اسی کی بات کر رہا ہوں نہیں کہ وہ آپ ان کو اسٹوری سی کی آئی اے جب کے ساتھ تک لنک. نہیں دیکھیں میں اس میں معاملے کے اندر یہ چاہتا ہوں کہ اس کی آزادانہ تحقیقات ہوں اور تحقیقات ہوں. اگر وہ تحقیقات درست ثابت ہوں منظور پشتین صاحب سرخرو ہوں تو میں منظور پشتین صاحب کے پاس چل کے جاؤں گا. لیکن میں آپ کے پروگرام کے توسط سے اس سے پہلے منظور پشتین صاحب کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ کھانا کھائیں, آپ بھی آئیں, اور جو ڈبیٹ ہے نا, جو ڈسکشن ہے وہ نہ رکے. وہ چلتے رہے گی. اور جس دن منظور پشتین صاحب پر لگائے گئے میرے الزامات تحقیقات میں جھوٹے ثابت ہوئے, آئی وڈ بی دا فرسٹ پرسن ٹو اپولوجائز, اور آپ کو کہنا بھی نہیں پڑے گا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. ٹھیک ہے. مجھے اس حالت میں یہی صرف بتائیے گا, آخری سوال کروں گا, منظور پشتین کو فنڈنگ ہوتی ہے؟ مجھے لگتا ہے ہوتی ہے, اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. کیسے لگتا ہے؟ آپ صحافی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے. ایک انالیسز ہوتا ہے, یو اینالائز تھنگس. آپ ماڈس آپرینڈی دیکھتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں طریقہ کیسے چل رہا ہے, اور آپ جب اسے کنیکٹ کرتے ہیں ڈاٹس کو, تو میں سمجھتا ہوں کہ منظور پشتین کے بارے میں میں نے اس وقت ایک تجزیہ دیا جب میں منظور سے ملا. میں نے کہا یا تو یہ بہت ہی سادہ ہے یا یہ بہت چلاک ہے, یا اسے سمجھ نہیں آ رہی یا پھر اسے ساری سمجھ ہے, تو پتہ نہیں کیا ہے. چلے, بہت شکریہ. تھینک یو, شکریہ. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.